أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی فرمائیں اور وائرل بھی کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، غالباً 1999 کی بات ہے۔ میں گھڑی شو لاہور میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں دینی علوم کی تحصیل کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، ایڈمیشن لینے کے لیے میں مدرسہ کی طرف جاتا ہوں۔ جو ہی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور، میں اس مدرسہ کے اندر دفتر میں داخل ہوتا ہوں تو دفتر کے اندر کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ تو دفتر کے پاس ہی سین میں ایک انتہائی نورانی چہرے والے، انتہائی شفیق لہجے والے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا جو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے صحن سے کچھ اوراق اٹھا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی میں نے مدرسہ میں داخلہ لینا ہے، تو پرنسپل صاحب کہاں ہیں؟ وہ بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ آپ دفتر میں تشریف فرما ہوں، ابھی پرنسپل صاحب حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا۔ ودن سیکنڈز، چند لمحوں کے بعد وہ نورانی چہرے والے، شفیق لہجے والے، سفید لباس زیب تن کیے ہوئے، سادگی کا پیکر اور انتہائی منکسر المزاج وہ بزرگ پرنسپل کی چیئر کے ساتھ ایک چیئر پڑی تھی وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ میں نے کہا کہ میں نے پرنسپل صاحب سے ملنا ہے، داخلہ لینا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں آپ حکم کریں، میں ہی خادم ہوں، یعنی میں ہی پرنسپل ہوں۔ میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ یہ شخص جو صحن دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں اوراق اٹھا رہا تھا، یہ عام شخص نہیں تھا، یہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کا پرنسپل تھا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ مفتی ابن مفتی، اسیر ناموس رسالت، محافظ ناموس رسالت، استاد العلماء، عظیم مفکر، عالم باعمل، منکسر المزاج، قائد اہل سنت، شہید پاکستان، استاد محترم ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی ازہری رحمۃ اللہ علیہ ونفر اللہ وبرکاتہ، آپ کی ذات بابرکات تھی، ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ۔ میں حیران رہ گیا، اتنے منکسر المزاج اور اتنی سادگی اور اتنا آپ کا شفیق لہجہ اور اتنے مشفق تھے، یوں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کی نورانی فضاؤں کے اندر رہنے کا مجھے موقع میسر آ گیا، اور کم و بیش اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے مسلسل 8 سال تک حضور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید پاکستان، آپ کے توسط سے اس نورانی فضاؤں کے اندر وہ سارے علماء اور بزرگان دین کی مسلسل 8 سال تک ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اور تحصیل علم کا، دینی علوم سننے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ محترم ناظرین کرام، آج میری یہی شخصیت شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور، آپ کی شخصیت کے چند ایک پہلوؤں کو مختصر عرض کروں گا۔ محترم ناظرین کرام، جس دہائی میں، جس دور میں دہشت گردی عروج پہ تھی اور ہسپتال، سکول و کالج، یونیورسٹیز، مساجد، مدارس، علماء، سیاستدان، پاکستان کا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ جب محفوظ نہ تھا، ہر چیز دہشت گردوں کے ٹارگٹ میں تھی، اس وقت جس وقت بڑے بڑے عالم، فاضل،
مفتی، بڑے بڑے سیاستدان دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اور بات کو گول مول کرتے تھے، اس وقت اگر کسی شخص نے دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف باشگاف الفاظ کے اندر اگر فتویٰ دیا اور اپنے موقف کو پیش کیا، وہ ہستی عظیم، قائد اہل سنت، شیر اہل سنت، نباغ اثر، شہید پاکستان، استاد محترم ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکات تھی۔ اسی جرم کی پیداش میں بالآخر جہنمی کتوں نے 12 جون 2009 میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا فرمانے کے بعد ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام، یہ محبت برا ترانہ آلاپتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جامعہ کے دفتر میں آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک جہنمی کتے نے خود کش حملہ کیا اور یوں ہمیں ایک انسان دوست شخصیت جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے ان سے ہم سب کو محروم کر دیا، اور پاکستان کو اور عوام اہل سنت کو اور مسلمانوں کو ایک ایسے عظیم انسان سے محروم کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، آج وہ نامراد اور ناپاک عزائم لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے پودوں کو اور ان کی تعلیم اور تربیت یافتہ جو لوگ ہیں، جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، جو فضلاء ہیں، اور ان کی فکر کے حامل لوگ جو ہیں وہ آج دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں۔ بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول الکریم شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم تھا۔ محترم ناظرین کرام، تقریر کا شعبہ ہو، تحریر کا شعبہ ہو، تدریس کا شعبہ ہو، سیاست کا میدان ہو، جدید علوم کی ترویج و اشاعت ہو، پھولوں کی سیج ہو یا کانٹوں کا میدان ہو، یہ مرد مجاہد عوام اہل سنت، عوام پاکستان کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حکمران وقت ہوں یا ڈکٹیٹر ہو، اس مرد مجاہد کی آواز جو ہے حق کے ساتھ ببانگ دہل جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات مشہور ہے کہ خدا جب حسن دے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دین اور دنیا کا تمام حسن عطا کیا تھا، لیکن اتنے حسنوں کے باوجود قائد اہل سنت، شیر اہل سنت، نباد اثر، شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جیسا قناعت پسند، متقی اور پرہیزگار، منکسر المزاج عالم مائیں کم ہی پیدا کرے گی۔ محترم ناظرین کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کا حسن عطا کرتا چلا گیا، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسے ہوتی چلی گئی کہ جیسے کسی درخت پہ اس کی شاخ کے اوپر جو ہے وہ پھل لگتے ہیں، جتنے پھل لگتے ہیں وہ اتنا ہی جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن آنکھوں نے شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے، وہ آنکھیں شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں، نہ کوئی جبہ ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ آگے پیچھے خادم ہے، سادہ زندگی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور ایک سادہ سی پرانی سی موٹر سائیکل کے اوپر زندگی کا اس درویش نے سارا سفر طے کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے محترم ناظرین کرام، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، شہید پاکستان، نباغ اثر، شیر اہل سنت، قائد اہل سنت اور عوام اہل سنت اور عوام پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اس شیر نباغ اثر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قناعت تھی اور یہ جو سادگی تھی، یہ اضطراری نہیں تھی، یہ آپ کی اختیاری تھی، ورنہ اس وقت کے حکمران جو تھے آپ کے ابرو کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ کے ابرو کا ایک اشارہ ہوتا، وزارتیں پڑی ہوئی تھی، آپ کے ابرو کا ایک اشارہ ہوتا، گاڑیوں کی باہر لائن لگی ہوئی تھی، لیکن یہ نباغ اثر شہید پاکستان، متقی، علم و عمل کا پیکر، کردار کا غازی ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انتہائی سادگی کے ساتھ اور آپ نے اختیاری فخر کے ساتھ، اختیاری سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایسا منکسر المزاج عالم بعمل جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ کم ہی دیکھے گی، اور مائیں ایسے عالم اور
ایسے کردار کے حامل شخص محترم ناظرین کرام کم ہی ایسے جنے گی۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ منصورہ کے پاس الصابریہ ٹرسٹ کے منتظم اعلیٰ محقق مصنف علامہ ڈاکٹر ضیاء الحبیب صابری صاحب، انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی خطاب تھا، سپیچ تھی، آپ نے بیان کرنا تھا۔ میری الصابریہ ٹرسٹ کے منتظم و محترم اعلیٰ محقق مصنف، ان سے کچھ شناسائی تھی، پھر ایک چھوٹے سا رسالہ کتاب تھی درویش، اس کے اوپر ڈاکٹر ضیاء الحبیب صابری صاحب نے دباچہ بھی لکھا بڑا خوبصورت۔ محترم ناظرین کرام، انہوں نے ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پہ اپنے ادارے میں لانے کی ذمہ داری مجھے سونپی۔ چنانچہ محترم ناظرین کرام، میں شہید پاکستان نباد اسد استاد محترم ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر، جو کہ جامع نعیمیہ کے متصل سادہ سے کمروں کے اوپر مشتمل تھا، میں آپ کے گھر کے باہر دستک دیتا ہوں۔ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے سے جب باہر تشریف لاتے ہیں، آپ نے ایک سادہ سی پلاسٹک کی چپل پہنی ہوئی تھی، سفید لباس آپ زیب تن فرماتے تھے۔ میں نے جب بھی دیکھا ہے اور جس آنکھ نے جب بھی دیکھا ہے ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پیبند لگے ہوئے سفید لباس کو آپ پسند فرماتے تھے اور یہی پہنتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، آپ تشریف لاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ واپس اندر جائیں گے اور ویل ڈریس ہو کے آپ دوبارہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، خدا کی عزت کی قسم، فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ واپس نہیں گئے، اسی قوم کے اوپر اسی سادگی کے ساتھ آپ میرے ساتھ اس کانفرنس میں چلے جاتے ہیں، اور میں حیران ششدر رہ گیا کہ جس کانفرنس میں آپ تشریف لے گئے وہاں پہ وقت کے نامور علماء، پیران اعظامی، مفکر، دانشور آپ کا منتظر ہیں، اور وہ چشمے بھرا ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات سے ہمیں دین و دنیا کی انوار و تجلیات جو ہے ہمارے ذہنوں کو ان انوار و تجلیات سے معطر کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ایسا عالم جو ہے وہ با کردار عالم جو ہے وہ مائے کم ہی جنے گی۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کی جوتیوں کو خود سیدھا فرماتے ہیں، اور میں تو ان کا بحمدہ اللہ تعالیٰ و برسول کریم ان کا ادنا سا ایک شاگرد بھی ہوں۔ جن آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے کہ آپ کی سادگی، آپ کا منکسر المزاج، عاجزی کا یہ عالم تھا، اور مقام آپ کا ایسا تھا کہ دنیا کے سفیر آپ سے آ کے ملتے تھے، دنیا کے بادشاہ آپ سے آ کے ملتے تھے، وقت کے حکمران آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے تھے، لیکن سادگی ایسی تھی، دین کے طالب علموں کی آپ اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ جھوٹی سیدھی فرمایا کرتے تھے۔ دارالعلوم جامع نعیمیہ کے اندر طلباء کوئی اوراق کسی جگہ گرا دیتے تو آپ اکثر اوقات جب بھی چلتے پھرتے آپ کو کوئی ورق نظر آ جاتا، آپ فوراً اس ورق کو اٹھا لیتے تھے۔ اتنے سادہ مزاج اور عاجز پسند آپ آدمی تھے۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ کو کسی بھی جامعہ کے استاد سے خواہ وہ عمر میں بڑا ہو، چھوٹا ہو، اس نے زیادہ عرصہ گزارا ہو، کم عرصہ گزارا ہو، جب بھی کسی استاد سے آپ کو کام پڑتا تھا، آپ نے کبھی بھی کسی استاد کو دفتر میں بلا کے کام نہیں کہا، بلکہ شہید پاکستان منکسر المزاج ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ دفتر سے خود تشریف لے جاتے، خود اٹھتے اور اساتذہ کرام کے پاس خود جا کے آپ کو جو ان سے بات کرنی ہوتی تھی آپ بات فرمایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ بالخصوص آپ شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان استاد محترم مفتی عبدالعلیم سیالوی دامت برکات العالیہ، اللہ آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، آپ کے پاس جب حاضر ہوتے محترم ناظرین کرام، ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا ہے بادب ہو کے آپ دو زانو بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب بھی عام طور پہ بھی جب بیٹھتے، میں نے کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ چہار زانو ہو کے بیٹھا نہیں دیکھا، پاؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، آپ کو جب بھی میں نے دیکھا ہے دو زانو بیٹھا دیکھا ہے، یا پھر جب آپ بالخصوص جب حدیث شریف کا درس دیتے تو دو زانو ہو کے با ادب بیٹھا کرتے تھے، اور با وضو ہو کے، اور آپ دو زانو ہو کے
آپ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کبھی نہیں دیکھا کہ جب اکثر بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جب گرمی لگتی ہے آپ ٹوپی اتارتے ہیں یا ایسے جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں گرمی لگ رہی ہے، وہ اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی جو ہے مرفت تھی، اتنی حیا تھی کہ آپ نے کبھی ایسا اظہار کبھی 8 سالہ مسلسل اس دوران طالب علمی کے اندر میں نے آپ کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ دوزانوں بیٹھتے، کبھی پاؤں نہ پھلاتے اور ہمیشہ جو ہے آپ سادہ غذا کھاتے۔ میں نے آپ کو کبھی پرتکلف لباس اور پرتکلف کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے، اور اگر ضرورت پڑتی تو جامعہ میں مستری کے ساتھ لگ جاتے، ضرورت پڑتی تو آپ کوئی بھی جامعہ کا کام ہوتا آپ خود اس کے اندر شریک ہو جاتے۔ لیکن شان یہ ہے وقت کے بڑے بڑے حکمران آپ کے ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے آپ کی زبان ہلتی ہے، جس کے لیے زبان ہلتی ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے دین و دنیا کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ شان یہ ہے کہ دنیا کے سفیر، دنیا کے بادشاہ جامعہ نعیمیہ کے اندر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اور آپ کے کام کے دیکھنے کے لیے، آپ کو زیارت کے لیے اور کام کو دیکھنے کے لیے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور میں آیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات گرامی کی کیا بات ہے، کلاس میں طالب علم آپ سے سوالات کرتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ طالب علم جو سوال نہیں بھی کرنا چاہیے، ایک عام استاد سے بھی نہیں کرنا چاہیے، کجا جامعہ کا پرنسپل ہو اس سے وہ سوال کرنا، اور کجا پھر جو دین و دنیا کے اعتبار سے جسے اللہ نے بے انتہا عزت عطا کی ہو تو بے جا سوالات کرتے، جو تک نہیں بنتا تھا بے محل سوال کرتے تھے۔ لیکن جامعہ نعیمیہ کے دوران طالب علم کے 8 سالہ دور کے اندر میں نے بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے دیکھا وہ یہی بات کرتے ہیں اور سب گواہ ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے ہر سوال کا بڑے شائستگی کے ساتھ شفیق انداز کے اندر، آپ بڑی محبت بھرے انداز کے اندر تمام طلباء کو تسلی بخش مدلل آپ جواب بھی دیتے اور آپ ان کو مطمئن بھی کرتے، کبھی غصہ نہ کرتے۔ ایسی شخصیت، ایسا استاد، ایسا باکردار شخص جو ہے وہ آسمان نے کم ہی دیکھا ہے اور ایسا شخص جو ہے وہ مائیں کم ہی جنے گی۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر دم صف اول میں آپ کھڑے نظر آتے تھے، دن ہو رات ہو، کسی بھی وقت تحفظ ناموس رسالت کے لیے ضرورت پڑتی تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ صف اول میں تن من دن ہر شے کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق، بلکہ استطاعت سے بڑھ کے آپ صف اول میں کھڑے ہوتے تھے اور اس کی جو ہے آپ سربراہی کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ نے جیل بھی کاٹی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و عمل کا جو پودا دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کی شکل میں لگایا تھا، شہید پاکستان نباد اثر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون سے اس پودے کی آبیاری کی اور پھر اس کے اوپر وہ پھل پھول لگے، جو پھل پھول جس کی خوشبو جو ہے آج پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، اور اس خوشبو جو ہے اس پھولوں کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے مہک رہی ہے اور لوگ اس سے اپنے مشام جاں کو، مشام دماغ کو معطر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، محض چند روپوں میں طالب علم کو رہائش بھی ملتی ہے، بہترین کھانا بھی ملتا ہے، دین بھی پڑھاتے ہیں، دنیا بھی پڑھاتے ہیں، جدید کمپیوٹرائز کورسز بھی کرواتے ہیں، عربی اور انگلش کی اور دیگر زبانوں کی اندر جو ہے اس کی اسپیشل کلاسز بھی آپ لگواتے۔ محترم ناظرین کرام، اگرچہ لوگ جامعہ کے ساتھ تعاون کرتے تھے لیکن امانتوں کا کوئی بہترین امین بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی امانتوں کو دین کے طالب علموں کے اوپر کما حقوق پہنچا دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کے شاگرد، ہم ان کے شاگرد ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو عزت عطا کی ہوں، جسے دین دنیا کے بے انتہا سورسز عطا کی ہوں،
اس وقت بھی وہ شخص جو ہے وہ سادہ مزاج ہو، سادہ طبیعت ہو، منکسر المزاج ہو، اور اس کا کھانا پرتکلف نہ ہو، اس کا لباس پرتکلف نہ ہو، اس کا رہن سہن پرتکلف نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ کا ولی کی صفات ہیں جو کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ محترم ناظرین کرام، قائد اہل سنت، شہید پاکستان، تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے غیر ملکی دورے بھی فرمائے، جن میں سے حرمین طیبین، حجاز مقدس، مصر، ہندوستان، ایران، ساؤتھ افریقہ، مالٹا، چاڈ، عرب امارات اور برطانیہ کے تبلیغی دورے جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اتحاد امت کے عملی طور پہ آپ داعی تھے، یہ نہیں کہ صرف باتوں سے، بلکہ آپ نے بے شمار کانفرنسز اور بے شمار محافل، مجالس اور بے شمار ڈبیٹ اور بے شمار آپ نے تحریکوں کے اندر حصہ لیا، اور اتحاد امت کے آپ عملی طور پہ آپ داعی تھے۔ محترم ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی بھی سٹیج پر یا جامعہ میں کسی کو بھی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی تعلیم نہ دی، ہمیشہ درمیانہ روی اختیار فرماتے، اور اسی کا درس اپنے فالوور کو اور اپنے جاننے والوں کو، معتقدین کو، محبین کو، طلباء کو آپ یہی جو ہے وہ درس آپ دیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے لاہور کے جو فضلاء ہیں، جو فارغ التحصیل علماء ہیں، آپ انہیں دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا اثر ہے کہ وہ وسیع القلم ہوں گے، وسیع العلم ہوں گے، وسیع الظرف ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنیادی انہوں نے وہاں پہ پودا لگایا درمیانہ روی کا، یہ اسی کا فیضان ہے کہ آج دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر جو فضلاء، علماء، اہل علم فارغ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی 400 پھیلتے ہیں، اور لوگ ان کی خوشبو سے جو ہے وہ اپنے دین و دنیا کے مشام دماغ کو معطر کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جامعہ میں کبھی بھی کسی طالب علم کو آپ نے یہ نہیں فرمایا تم نے سبز ٹوپی پہنی ہے، پیلی پہنی ہے اور سرخ پہنی ہے، یہ پہنی ہے، وہ کیوں نہیں پہنا، آپ نے کبھی اس اعتراض نہیں کیا اس کے اوپر۔ ہاں، ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوتے تھے کہ کسی کے سر کے اوپر ٹوپی اور امامہ سجا ہوا ہے، اور چہرے کے اوپر سنت رسول کے مطابق، سنت کے مطابق داڑھی سجی ہوئی ہے۔ حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم اس سے خوش ضرور ہوتے تھے۔ ہاں، اس حوالے سے کبھی آپ نے انتہا پسندی نہیں فرمائی، تم کس شہر کے مرید ہو، تم کس شہر کے مرید ہو، تمہیں یہاں ہونا چاہیے تھا، فلاں جگہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے کبھی بھی طلب علموں کو جو ہے آپ نے جو ہے مجبور نہیں کیا، آپ انتہائی شفیق اور مشفق باپ کی طرح آپ نے طلب علموں کے ساتھ بہیو کرتے اور ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، مسلسل 8 سال تک خود بذات خود مجھ آکر کو اور ادنا طالب علم کو دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر رہنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک مرتبہ بھی شہید پاکستان نباد اثر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو مارا بھی ہو۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب بھی کسی کو بات سمجھاتے، انتہائی مشفقانہ انداز اور انتہائی ناصحانہ انداز، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے مصداق تھے کہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا سخت طبیعت شخص ہوتا اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ آپ کا مخالف ہوتا، آپ کی جب صحبت میں بیٹھتا وہ آپ کو گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی جو ہیں وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے کہ صرف آپ کے درمیانہ روی اور آپ کی حکمت اور دانائی تھی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کہ آپ مصداق تھے، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، شہید پاکستان نباد اثر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی محبت رسول اور محبت اولیاء آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ان گنت دینی و سماجی تنظیمات کی سرپرستی فرما رہے تھے۔ آپ کا جامعہ ہر قسم کی مثبت جو ہے
دینی اور ملی سرگرمیوں کے لیے ہر وقت حاضر رہتا تھا، جو بھی آئے اور یہاں پہ اپنی دینی ایکسرسائز کرے مثبت انداز کے اندر، اور ملی تہواروں کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسا موقع آتا جامعہ نعیمیہ اس کے لیے پیش ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، دین کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کے یادگار دنوں میں پوری شان و شوکت کے ساتھ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے اندر تقریبات کو منعقد فرمایا کرتے تھے۔ اپنے قلم سے، کردار سے ہر وقت پاکستان کی سلامتی کا آپ رحمۃ اللہ علیہ دفاع فرماتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کو اس شعر پہ ختم کرتا ہوں: عزم و ہمت کی چٹانوں کا ہمالہ سرفراز، پاک دھرتی کی فضاؤں کا اجالا سرفراز، تا ابد لکھا رہے گا سینہ تاریخ پر کربلائی ولولوں کا ایک حوالہ سرفراز۔ محترم ناظرین کرام، آج ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب اپنے والد گرامی کے مشن کو بآسان انداز آپ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، اللہ آپ کو سے تندرستی عطا فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ خون جگر دے کے سواریں گے رخ برگ گلاب۔ آپ مشن کو ایسے لے کے چل رہے ہیں کہ خون جگر دے کے سواریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید پاکستان نباغ اثر ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں کو بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر محمد راغب حسین دامت برکاتہ عالیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اپنے والد گرامی کے اس مشن کو جو ہے وہ آگے اسی طرح بہتر انداز سے آپ لے کے چلتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کر کے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔